تمہارا دین کسی گورنمنٹ یا کسی بکاؤ یا کسی کعبہ شریف کے اندر وقتی طور پر حکومت کرنے والوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ تمہارا اگر کوئی سلطان اور بادشاہ ہے وہ کوئی اور نہیں، ایک دلی کے غیور مسلمانوں اور ہندوستان کے غیور مسلمانوں، تمہارا بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ اجمیر کا راجہ خواجہ غریب نواز۔ اس کے طریقے کو اپناؤ، اس کے راستوں کو فالو کرو۔ وہاں پر یہ نہیں کہ جو دین ہمیں خواجہ غریب نواز نے سکھایا اس کو مانو۔ اب یہ بھی نہیں کہ وہاں پر قوالیاں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 20 انگوٹھیاں پہن کر کے، داڑھی منڈے چور ڈاکو بیٹھے ہیں مزاروں پر، ان سے مطلب مت رکھو۔ خواجہ غریب نواز کے مزار پر اگر کوئی ڈاکو ہے نا، داڑھی منڈا، جو جیب میں ہاتھ ڈال کر کے پیسے نکال کر کے گلک میں بھر رہا ہے، تو اس کی بنیاد پر خواجہ غریب نواز غلط نہیں ہے۔ ہم تو خود کہتے ہیں کہ مزار پر سجدہ کرنا حرام ہے، ہم تو خود کہتے ہیں کہ مزار پر عورت کا جانا حرام ہے، ہم تو خود کہتے ہیں کہ مزار پر قوالیاں کرنا یہ ڈھول تاشوں کے ساتھ حرام ہے، ہم تو خود کہتے ہیں کہ مزار پر یہ عورتوں کا ایک ساتھ ملنا جلنا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط یہ حرام ہے، ہم تو خود کہتے ہیں کہ ایک طرف عورت بیٹھی ہے ایک طرف مرد بیٹھا، مقابلہ بازی ہو رہی ہے، یہ حرام ہے۔ اس کو یہ کہہ کر کے دلیل بنانا کہ یہ سنیوں کا کام ہے، یہ غلط ہے۔ سنیوں کا کام صرف یہ ہے کہ بازار پر گئے، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور ان کا وسیلہ لیا، دعا مانگ کر کے واپس آ گئے، یہ کام ہے صرف۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ مزار پر ایک چادر اگر پڑی ہو تو دوسری چادر چڑھانا منع۔ دوسری چادر کی اگر منت مانی ہے نا، کسی غریب کو چادر کے پیسے دے دے، منت پوری ہو جائے۔ یہ ہے سنیت۔ آج لوگوں نے سنیوں کو، بریلویوں کو بدنام کیا، یہ سنیت ہے۔ ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر چڑھانے کا حکم نہیں ہے مزار پر۔ اس لیے میں کہتا ہوں